یہ سوال ہے جی کہ دیوبند کے کسی مفتی صاحب نے آپ کے حوالے سے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، بلکہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے بقول کذب کا لفظ غلط بیانی یا غلط فہمی کے لیے ہوتا ہے۔ علماء اہل حدیث کو جاہل ثابت کیا ہے انہوں نے اس ویڈیو میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بہت ہلکا تھا۔ اب میں بہت کچھ بھاری آپ سے کہوں گا جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے اپنی سروائیول شاید مشکل ہو جائے۔ شیخ زبیر صاحب نے تو یہ کہا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، اور یقیناً اس سے مراد تابعین ہے، صحابہ کو نہیں وہ لے رہے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہلکا جملہ ہے۔ مجھ سے آپ سنیں کہ جتنے کذاب راوی ہیں، حدیثیں گھڑنے والے، جھوٹے نبی علیہ السلام پہ حدیثیں باندھنے والے اور دوزخ کمانے والے، ان کی اکثریت تابعین میں ہے، کیونکہ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر گرا دی تھی۔ لوگوں کو غم تھا اسلام کے اس مسئلے کے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، قانوناً تابعی تھے، قانوناً تابعی تھے۔ ابان بن ابی عیاش تابعی ہے، جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پہ دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہو گئی۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب راوی ہے، اس کی روایتیں لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ تو سر یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر علی زئی صاحب کا شاگرد تو نہیں تھا؟ ابان بن ابی عیاش کون تھا؟ اور ایک آپ کا فرضی کریکٹر عبداللہ بن سبا جو بعد میں آیا تھا مولا علی کے دور میں، جس کو آپ حضرت عثمان کی شہادت جس کے متھے مارتے ہیں چند لوگوں کے جرم کو چھپانے کے لیے، وہ آیا تھا بعد میں، اس کو مولا علی نے قتل کروایا عبداللہ ابن سبا کو۔ وہ کون تھا؟ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد تھا؟ کون تھا؟ وہ تابعی تھا۔ خوارج کون تھے؟ تابعین تھے۔ یزید کون تھا؟ تابعی تھا۔ حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل کون تھا؟ تابعی تھا۔ اس برے لیول کے لوگ تو آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہیں، اور صحابہ کے دور میں سب کچھ ہوا۔ اب یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ اس لیے بہتر کہا کہ اس وقت خیر غالب تھی۔ اس اعتبار سے بہتر نہیں تھا کہ فتنے کوئی نہیں تھے۔ فتنے تو سارے اس زمانے میں جو اٹھے ہیں وہ آج بھی نہیں اٹھے ہوئے۔ آج تو نبی علیہ السلام کی پوری اولاد کو کسی نے قتل نہیں کر دیا۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے 61 ہجری میں جب سیدنا حسین علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے پورے گھر کو ذبح کیا گیا۔ اس طرح کا دوبارہ واقعہ تو نہیں ہوا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انصار، میں اپنے بعد تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 6466، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری موجودگی میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے۔ جب تک میں رہوں گا ان پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے، اور جب مجھے اللہ اٹھا لے گا ان پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی صحابہ پہ فتنے شروع ہو گئے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہیں۔ یہ صحابہ اٹھا لیے جائیں گے، میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو سر فتنوں کا دور تو نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ میں ان کو صحیح مسلم شریف یہ دکھا دوں، شبیر بدر سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے بریلویوں کا، یہ ٹائٹل پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں، باقی آپ مسلم شریف کا مقدمہ خود کھول کے پڑھ لیں۔ پہلی 92 روایات صحیح مسلم کا مقدمہ ہے جو امام مسلم نے خود لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، خود لکھا ہے انہوں نے، جس میں انہوں نے بتایا کہ تابعین نے کس طرح جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن۔ یہ دونوں باتیں لکھی ہیں۔ کہتا ہے جی کذب کا مطلب جو ہے نا جی غلط بیانی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا، اور جو صحابہ پہ لانتے بھیج رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی کتنی جھوٹی روایتیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر گھڑی ہیں۔ صحیح مسلم کی پہلی 92 روایات صرف اس ٹاپک پہ ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے۔ میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے مسلم شریف کا مقدمہ پڑھایا ہے، اور آپ کو لگے گا امام مسلم آج کے دور کا انسان ہے یا انجینئر محمد علی مرزا اس زمانے میں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وہی رونا وہ اس زمانے میں رو رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جائے گا ضعیف روایتوں کی وجہ سے، آج ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے، اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ضعیف
ضعیف الاسناد احادیث ایمان کے لیے خطرہ. میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاؤں گا, میں صرف اس مقدمے میں سے جو شیخ زبیر صاحب پہ اس نے جھوٹا الزام لگایا نا کہ وہ کہتے تھے صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا, میں امام مسلم سے ثابت کروں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہی صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود تھے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں, اور مسلمان تھے, کافر نہیں تھے, ورنہ تو حدیث سنتے, یہودیوں سے تو حدیثیں نہیں لینی تھی. اور یہ بھی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا جی حضرت عثمان کے قاتلین یہودی تھے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عثمان کو آکے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے, جس کو 14ویں صدی کے ملائیوں نے کہا کہ جی یہ تو تھے, وہ صبائی پارٹی تھی. حضرت عثمان نے کہا تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ صحابہ نے پوچھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو, اسی امام کے پیچھے نماز پڑھو جس نے مسجد نبی پہ قبضہ کیا ہے. یار اگر وہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوتا تو حضرت عثمان یہ کہتا ہے یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو. آپ نے ایسے ایسے جھوٹ بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب جیسے مسکین لوگ اٹھائے جن کے سامنے آپ لاچار ہو گئے. وہ تو مسکین تھا لیکن آپ بھی اس کے سامنے لاچار ہو گئے. اب یہ بات مجھے ضمناً آئی, آج میرے ذہن میں یہ بات اچانک آ گئی بڑے سے. یہ صحیح بخاری بھی, یہ اے مسلم دیکھی سی نا, اور بخاری بھی دیکھو, اے پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی ہے. اے جناب منک پہلے کڑ لین دو صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695. یہ تو مجھے نمبر یاد ہے, اکثر یاد ہوتے ہیں اس قسم کے نمبر. یہ صبائی فتنہ جو جھوٹ بولا تھا, یہ میں اب آپ کے سامنے اس کے اوپر نشان لگا رہا ہوں, اور میں آپ کو اس کا باقاعدہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ دکھانے لگا ہوں, اور اس کے اوپر امام بخاری کا باب بھی ہے کہ فتنے اور بدعتی امام, فتنوں کا امام اور بدعتی امام, اس کے پیچھے نماز درست ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ, یہ کسی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ نہیں ہے, یہ مفتی اعظم اسلام کا فتویٰ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے جو علماء ہیں نا وہ تو گلی محلوں کے میرے بھائی علماء اور مفتی ہیں, یہ امت کا امام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 695 جی صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ان کو دکھائیں. پہلے تو بخاری شریف دکھائیں ان کو. اے روزے دی برکتاں نے شیطان قید ہے نا, تو میں کہ وہ آزاد ہونے تو پہلے پہلے جڑے وہ شتونگڑے نے نا, جڑے من الجنتی والناس, ہاں جی وہ بھی چڑھ جان, تاکہ وہ آگے کہ میری باقی اولاد کتنے گئی, صحیح چھوڑ کے گیا سا. اچھا یہ رمضان میں بھی سارے شیاطین نہیں قید ہوتے ہیں, صرف سرکش شیطان ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے پھرتے رہتے ہیں, اکثر نظر بھی آتے ہیں. آپ مجھے نہیں پوچھنا کہاں نظر آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا جی یہ دکھائیں جی, ان کو کلوز کریں 695 صحیح بخاری سے. سیدنا عثمان سے آ کے صحابی پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں بتائیں نمازیں ہم کہاں پڑھیں. انہوں نے کہا 1.5 اینٹ کی مسجد آدھا بناؤ. انہوں نے کہا نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, اور میں کہتا نہیں ہوں, پڑھتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے, اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں. آج سے نہیں, شروع سے دلا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. باقی تو صرف میٹھی میٹھی باتیں صرف ٹی وی پہ آ کے کرتے ہیں یا اپنے لیکچرز میں امت کو جوڑنے کی, اندر کھاتے وہ کٹر اپنے اپنے فرقوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب آ جائیں آپ مسلم شریف کا مقدمہ, یہ مسلم شریف بھی دکھائیں جی ان کو, بریلویوں کا ترجمہ شبیر برادرز کا. اس کا مقدمہ بریلویوں کا ترجمہ اس لیے پڑھوں گا کہ لوگ کہیں گے یار وہ ذرا یہ ادب والا ترجمہ ہوتا ہے نا, باقی تو گستاخانہ ترجمے کرتے ہیں, وہ کہیں اس نے خود سے نہ کر دیا ہو. شبیر برادرز سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا یہ ادارہ ہے, اربوں کے شیئرز ہیں اس کے, اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں. انہوں نے حدیث کی بے شمار کتابیں چھاپ دی ہیں, سب سے زیادہ, بلکہ اہل حدیثوں سے زیادہ انہوں نے چھاپ دی ہیں. اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے نا جی, میں اس مقدمے میں سے روایات پڑھوں گا. اب ساری روایات مجھے وہاں ایچ ڈی کیمرے میں دکھانے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی مسلم شریف کسی بہانے سے مسلم شریف خود کھولو گے نا, آپ کیمرے کو پیچھے سیٹ کر دیں. میں صرف پڑھ کے اس میں سے کچھ چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں, آج کی نہیں, 7-8 سال پہلے کی. آج میں نے اسپیشل اس کو نکالا ہے پھر اس کے لیے. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے نا, مولا علی علیہ السلام سے ہے. مولا علی علیہ السلام سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی
وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا, جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی سے, اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے کہ جی وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب تو جی وہ صحابہ کو جھوٹا کہتے تھے, نعوذ باللہ. آگے سنیں, یہ کافی ہے, مسئلہ 36 میں میں نے سارا پڑھایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بعض کا شیطان انسان کی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے. جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص یہاں حدیث بیان کر رہا تھا, میں نے خود سنا ہے, میں اس کی شکل سے واقف ہوں لیکن میں اسے جانتا نہیں ہوں, حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے. اسی لیے محدثین نے اسماء و رجال کا علم ڈیوائز کیا ہے کہ آپ پوری جان پھٹک کریں گے کہ کس راوی سے آپ حدیث لے رہے ہیں. اچھا جی, یہ سن لیں آگے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے کسی شخص کو کہتے ہوئے سنتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نگاہیں اس پر جم جاتی تھی اور ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف انہی روایات کو قبول کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوں. تو عبداللہ بن عباس کے زمانے میں یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب حدیثیں بیان کرتے تھے یا تابعین بیان کرتے تھے یا یہودی کرتے تھے؟ اور عبداللہ بن عباس کہہ رہے کہ اب ہم پہلے واقف ہوں تو ہم پھر اس کو متوجہ ہوتے ہیں, ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں, یہ خود سے بیان کر رہا ہے. اچھا اچھا. اس کے آگے وہ لکھتے ہیں امام مسلم کہ عبداللہ بن ابی ملائکہ کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ ابن عباس حضرت علی کے کچھ فتوے آپ کے پاس موجود ہوں تو مجھے بھجوا دیں. چونکہ حضرت ابن عباس حضرت علی کے وہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے نا, تو ابن عباس نے حضرت علی کے جو فتوے تھے, جو ان کے فیصلوں کا ریکارڈ تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام کوفے کے ممبر پر ظہر سے لے کے مغرب تک, بیچ میں عصر کی نماز ایک پڑھتے تھے, بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے, وضو کرنے کا طریقہ اور مسائل سکھاتے تھے. تو حضرت علی ظاہر ہے کوفہ تو پھر علم کا گڑھ بن گیا تھا, حضرت علی کی وجہ سے سب لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے. تو مولا علی علیہ السلام کے فتووں کا ریکارڈ ابن عباس نے منگوایا کہ ابن ابی ملیکہ کو بھیجیں, تابعی کو. جب انہوں نے فتوے پڑھنے شروع کیے تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات سامنے آتی کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی تو ابن عباس فرماتے اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلہ دیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا, انہوں نے یہ فیصلے بدل دیے ہیں. حضرت علی کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں حضرت علی کے فتوے بدلنے والے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے یا تابعین تھے؟ تابعین. یہ آندہ اللہ دے بندو ایک کلپ نہ اس طرح ریکارڈ کرانا. آگے سنیں, ابو اسحاق کہتے ہیں جب لوگوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد نئی بدعتیں ایجاد کر لیں تو حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا اللہ ان کو برباد کرے, ان لوگوں نے اتنا بڑا علم خراب کر دیا ہے. یعنی حضرت علی کے فتاوا تھے, جس طرح آج بھی سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں سے بھی ہائی کورٹ ڈیسیژن لیتا ہے نا, جی سپریم کورٹ نے فلاں فیصلہ اس وقت میں کیا تھا, اس کی پلی لیتے ہوئے ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو حضرت علی جو ہے کوفے میں پہنچ کے حضرت ابو بکر عمر کے فیصلوں سے پلی لیتے تھے اور بعد کے لوگ حضرت علی کے فیصلوں سے. آگے ابن سیرین تابعی فرماتے ہیں 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں کہ پہلے زمانے میں, اچھا ابن سیرین جب کہہ رہا ہے پہلا زمانہ تو صحابہ کے زمانے کو ہی کہہ رہا ہے نا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو, خود تو وہ تابعی ہیں. پہلے زمانے میں اسناد کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کیا کرتے تھے, لیکن جب سے فتنے ہوئے ہیں تو اہل علم نے یہ تحقیق کرنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں اپنی سردوں کے راویوں کے بارے میں بھی بتاؤ. اگر وہ راوی اہل سنت ہو تو روایت قبول ہو جاتی ہے, اگر وہ اہل بدعت ہو تو قبول نہیں ہوتی. یہ اہل سنت جو ہے نا, وہ اہل سنت انفی دیوبندی, اہل سنت انفی بریلوی, اہل سنت سلفی اہل حدیث نہیں ہے, یہ اہل سنت صحابہ تابعین والا, سنت کے طریقے پہ چلنے والا. اہل بدعت کی روایت قبول نہیں کرتے. آگے آئیں جی, ابو زناد تابعی کہتے ہیں, تبع تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میرے والد کا بیان ہے, والد ہوا تابعی, کہ میں نے مدینہ منورہ میں 100 ایسے لوگوں کو پایا جو سب نیک تھے, لیکن ان کے نیک ہونے پر بھی اتفاق تھا اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ ان میں سے کسی کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی آپ یہ نیک لوگ دیکھ رہے ہیں نا جو بڑی بڑی جھوٹی روایتیں قصہ کہانی بیان کرتے ہیں. ابھی تو آگے امام مسلم کا بھی آنا ہے فتویٰ, وہ سب سے ہائٹ ہے اس میں جو آگے آئے گی. آگے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اسناد دین کا حصہ ہے, اگر سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے. ایک مولانا صاحب نے اس کو اسناد سے مراد اپنی مولوی کی ڈگری سمجھ لی, ان کا سند لفظ آ گیا, چلو میں مت مارتا ہے پبلک. یہ اسناد ہوتی ہے جیسے ہے امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے, احمد بن حنبل نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے, شافعی نے سنا مالک بن انس سے, مالک بن انس نے سنا نافع سے, نافع نے عبداللہ بن عمر سے, عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس چین کو
اس ٹریک کو, اس طریق کو کہتے ہیں سند. یہ تہاڈی ڈگریاں نہیں نے, کیونکہ آپ کی ڈگریاں بریلویوں کی دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کی بریلوی نہیں مانتے, کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے, وہ کہتا ہے وہ تو جاہل ہے. یہ تہاڈی ڈگریاں تو سب نے جاہل ڈکلیئر کی ہوئی ایک دوسرے میں آپس میں. ہم کہتے ہیں شاید سارے ہی صحیح کہہ رہے ہوں, ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں, ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لا نفرق بین احد, ہم کسی کا انکار نہیں کرتے ان میں سے. اچھا جی آگے چلیں. یہ تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا, میں آپ کو موٹے موٹے جو انڈر لائن کیے ہیں. ہائے یحییٰ بن سعید القطان تبع تابعی, بڑی مشہور یہ تبع تابعی 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں امام بن حنبل فرماتے ہیں اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے محدثین میں نہیں دیکھا. اور یہ وہی ہیں جو جن کا میں نے بتایا تھا کہ ان کے جبے میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی 100 دانوں کی. یحییٰ بن سعید القطان بہت پرہیزگار تبع تابعین تھے. اب یہ پرہیزگار لوگوں کی آپ بات سنیں. یحییٰ بن سعید القطان کا بیٹا اپنے والد سے نقل کرتا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں. اب ذرا یہ نیک نیک لوگ میں نام لیے بغیر کہوں گا, آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر اور آپ کے سوشل میڈیا پہ کئی سٹوریاں سنانے والے بڑی میٹھی میٹھی باتیں, پیچھے ہلکے ہلکے میوزک چل رہے ہوتے ہیں, بڑی رکت انگیز واقعات, قصے, کہانیاں, دو ملائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام مکاتبہ فکر میں وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. اب ہماری چونکہ اکیڈمی کی اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے, ورنہ میں پہلے نام بھی لے دیا کرتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایک بہت بڑے عالم دین دیوبند مکتبہ فکر میں بھی ہیں, اور ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مکتبہ فکر میں بھی ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ. اچھا, میٹھی میٹھی جھوٹی جھوٹی, اور یہ آج کے زمانے کے نہیں, اس زمانے میں بھی تھے, تابعین کے زمانے میں. اگر ایک تبع تابعی کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ میں نے بولتے ہوئے جو ہے نیک لوگوں کو دیکھا ہے, تابعین کو دیکھا, اور تابعین کس کے زمانے کے؟ صحابہ کے. آگے سنیں, بات ختم نہیں ہوئی. ابن ابی عتاب کہتے ہیں میری ملاقات یحییٰ بن سعید القطان کے بیٹے سے ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے محمد بن یحییٰ نے آپ کے باپ کے بارے میں آپ کے ریفرنس سے یہ قول ذکر کیا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح سنا ہے, میرا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں. اب امام مسلم کا ذرا فتویٰ سنیں, میٹھی سی بات. امام مسلم فرماتے ہیں یہ نیک لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے, بلکہ جھوٹ ان کی زبانوں پر ہر وقت جاری رہتا ہے. ایڈے جھوٹے نے, جھوٹ بول بول کے نکلتا ہی جھوٹ ہے, قرآن حدیث نکل ہی نہیں سکتا انہاں دی زبان تو. امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا. انہوں نے کہا آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ پلان کر کے جھوٹ بولتے ہیں, اے ہوندے ہی جھوٹ ہے یہ قصہ کہانیاں سنانے والے, ان پہ فی البدی جھوٹ جاری ہوتا ہے. یہ امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا. سنیں دوبارہ الفاظ, ہوئے 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 ہوئے. قال مسلم یقول یجری الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے نا, یہ جان بوجھ کے نہیں بول رہے ہوتے, بلکہ ان کی زبان پہ سلپ ہی جھوٹ ہوتا ہے. اور سر ظاہر ہے جھوٹ بولنے سے تو پبلک کو اشتعال آتا ہے. جب آپ جھوٹے قصہ کہانیاں سناتے ہیں لوگ کہتے ہیں اوہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے, واہ, یہ وہ ہوتی ہے بات. پھر ٹھیک ہو گیا جی, جھوٹ بھائی مزیدار تو ہوتا ہے نا. پھر آگے چلیں, آگے چلیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے جن کی برکت سے یہ کلپ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے سنیں, بڑی مزے کی بات ہے. حمام کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو داؤد اعمہ قتادہ سے ملنے آئے. قتادہ بھی تابعی ہیں, ایک صحابی بھی ہے قتادہ. جب وہ چلا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ کو دیکھا ہے. 18 بدری صحابہ کو. قتادہ نے کہا وہ یہ شخص تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا, اس کا علم حدیث سے کیا واسطہ؟ اللہ کی قسم یہ تو شاعری کوئی نہیں ہے. حسن بصری جیسے تابعی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی, اور سعید ابن مسیب جیسے تابعی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی سوائے ایک شخص کے, سعد ابن ابی وقاص کے. ان کا نام سعد بن مالک ہے, کنیت جو ہے وہ مالک یا ابی وقاص ہے. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہے, بخاری میں دونوں نام آتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص اور سعد بن مالک. وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری اور سعید ابن مسیب جو خیر التابعین ہے, یہ وہ تابعین ہے جن سے صحابہ نے بھی حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. وہ بھی صرف ایک بدری صحابہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے میں 18 کو ملا ہوا ہوں. تو وہ یہ 18 کا جھوٹ بولنے والا کون تھا؟ شیخ زبیلی زئی صاحب کا شاگرد تھا, یا انجینئر صاحب کی اکیڈمی کا بندہ تھا, یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھا, یا تبلیغی جماعت سے تھا, یا دعوت اسلامی سے تھا؟ تابعی تھا, اور کہہ رہا 18 بدری. تو دوسرے نے پکڑ لیا, ان کا جھوٹ مار دا جے,
جھوٹیاں کو پریشان آج کل لوگ کہتے ہیں یار اتنے علماء جھوٹ بول کو نہ پریشان ہویا کرو اللہ دے بندے ہو جدو صحابہ دے دور جدھر جھوٹے مولوی گزرے نے تے آج دے زمانے چ ہوتے کوئی ایسی گل نہیں یار پریشان نہ ہو انہوں دی اولاد ختم تو نہیں ہوگی نا یہ انہی کی اولاد ہے نا سر ٹھیک ہو گیا آگے چلیں جی اسی طرح ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے یہ شخص کہتا ہے جی حضرت انس بن مالک سے میں نے فلاں فلاں روایتیں سنی ہے دوسرا تابعی کہتا ہے اور اللہ کا خوف کرو اس نے تو پوری زندگی میں حضرت انس بن مالک سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی ہے اسی طریقے سے علی بن مسہر کہتے ہیں میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں سنی جس کا میں نے بتایا جس نے حضرت عمر پہ تہمت باندھی ہے کہ وہ انہوں نے فاطمہ کو شہید کیا ابان بن ابی عیاش 1000 حدیثیں سنائی اس تابعی نے اور یہ وہ تابعی ہے جو امام حنیفہ کا استاد بھی ہے یہ نہ کہیے گا امام حنیفہ رحمہ اللہ مطلب امام حنیفہ کے استاد میں بڑے کذابین بھی لوگ موجود ہیں جن کو امام حنیفہ نے چھوڑ دیا تھا جابر جوفی کا بھی ذکر آئے گا اسی صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ وہ کذاب تھا بلکہ امام حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جابر جوفی سے زیادہ کذاب شخص کوئی نہیں دیکھا اور عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا اور عطا بن ابی رباح تابعی تھے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام حنیفہ تبع تابعی تھے اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے کہ وہ سب سے افضل صحابی ہے بہرحال ابان بن ابی عیاش سے میں نے اور حمزہ نے 1000 حدیثیں سنی ایک مرتبہ میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور میں نے خواب میں ابان کی سنی ہوئی حدیثیں پیش کی تو نبی علیہ السلام نے صرف 5 روایتوں یا 6 روایتوں کی تصدیق کی باقی حضور نے خواب میں فرمایا ساری جھوٹیاں نے ساری جھوٹی ٹھیک ہوگا جی آگے چلے جی مولا بیان کرتے ہیں کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی تو ابو نعیم نے کہا کیا عبداللہ ابن مسعود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین سے 4 سال پہلے فوت ہو گئے تھے 33 ہجری میں وہ تابعی کہتا ہے کہ جی جنگ صفین پہ عبداللہ بن مسعود سانو ملنا ہے سن انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ کہندہ اللہ دیا بندیا وہ قبر جو نکل کے آگے سن ان کو کیا پتا تھا کہ بزرگان دین تو قبر سے نکل جاتے ہیں تابعین کو نہیں پتا تھا کہ صحابہ قبر سے نکل سکتے انہوں نے کہا یار قبر سے تو نہیں کوئی نکل سکتا یہ جھوٹ ہے اس طرح آگے آتا ہے کہ ایک راوی کی انہوں نے برائی بیان کی تو دوسرے نے کہا کہ آپ تو اس کی غیبت کر رہے ہیں تو امام مسلم کہتے ہیں اس تابعی نے کہا کہ غیبت نہیں ہے بلکہ حدیث کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے ٹھیک ہوگا جی یہ دیکھ لیں یہ تو میں مسلم کا پورا مقدمہ دوبارہ پڑھا دیتا بہرحال ٹیسٹ کے لیے کافی ہے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ پر جھوٹا الزام لگایا میں نے اس کے جواب میں تھوڑی سی بات کی ابھی جو شیخ اشرف علی تھانوی المتوفا 1362 ہجری کے حوالے سے جو ایک گستاخانہ معاملہ ہے انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس کی حقیقت بھی کھول کے بیان کروں گا ابھی فی الحال میں اس کو لانچ کرنے لگا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے علماء ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم تمام علماء کی عزت کرتے ہیں لیکن علماء بھی اپنی عزت کروائیں جھوٹے الزامات نہ لگائیں علمی رد کریں میں تو کہتا ہوں وجادلہم باللتی ہی احسن پورا مجادلہ کریں آپ جوش سے جھوٹ کے بغیر ٹھیک ہوگا جی